اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، خیر اور شر کا معاملہ تب سے جاری ہے جب سے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ان کو بنایا گیا، اور جب سے شیطان نے سجدے سے انکار کیا اس وقت سے شیطان اسی کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بنی آدم کو اور آدم کی تمام اولاد کو قیامت تک جو ہے وہ ان کے دل میں شر ڈالا جائے، ان کے دلوں میں ایسے خیالات پیدا کیے جائیں کہ یہ برائیاں کریں، اتنی برائیاں کریں کہ جہنم انسانوں سے بھر جائے۔ شیطان کے اپنے وار جاری رہتے ہیں اور یہ وار ہر اچھے برے انسان کے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے مبارک جو احادیث مبارکہ ہیں ان سے بھی کتنا ثابت ہوتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ شیطان خون میں دوڑتا ہے اور انسان کے دل میں وسوسے وغیرہ بھی ڈالتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہر مسلمان کو کلمہ پڑھنے کے بعد اور جب اس کو تعلیم میں اور قرآن پاک کی تعلیم اور اسکولوں کی تعلیم میں یہی بتایا جاتا ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے باوجود کہ انسان بچپن میں یہ چیز سیکھ لیتا ہے، اس کے باوجود وہ شر کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، اور اس قسم کے جو خیالات ہیں وہ اس کے دماغ میں بھی چلتے رہتے ہیں، اور اس طرح کے وہ منظر دیکھنا بھی پسند کرتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، لیکن ہے بڑا کھلا ہوا معاملہ۔ پیچیدہ اس لیے ہے کہ ایک چیز ہے اس کی طرف آپ کا جانے کا دل مائل کرتا ہے، لیکن آپ کو اس طرف جانے سے رکنا ہے کیونکہ اس کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہے۔ نمبر 2، اس طرف جانے سے آپ کی عزت پہ فرق پڑتا ہے اور آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہوتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مجھے پسند ہے تو میں یہ کام کروں۔ ناظرین، آج کل کے دور میں یقین کیجیے کہ یہ بات اور زیادہ واضح ہو چکی ہے کہ شر بہت ڈومیننٹ ہو چکا ہے ہمارے دماغوں کے اوپر۔ نئی نسل ہو یا اب تو کوئی پرانی نسل بھی اس سے دو چار ہے، تو ناظرین کیسے بچا جائے اس سے؟ کیا وجہ ہے؟ کیسے دلوں کو دھویا جائے، دماغ کو دھویا جائے، کیا جائے؟ ناظرین، انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اللہ رب العزت کی پناہ میں جائے، اللہ سے پناہ مانگے اور شیطان سے دور ہونے کے لیے دعائیں کرے اور عمل بھی کرے۔ یہ سب کیسے ہو؟ ناظرین، اگر آپ نئی نسل کو دیکھیں تو میوزک سننا پسند، وہ ایسے لباس پہننا بھی پسند جن سے ظاہر ہے کہ جسم نمایاں ہوتا ہے، اور پھر ایسے لباس پہن کے یہ خوش ہو جانا کہ لوگ میرے جسم کی طرف دیکھیں کہ میرا جسم خوبصورت ہے۔ میں خواتین کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات بھی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیونکہ یہ انویٹیشنز ہیں ناظرین، بڑے سیدھے سادے کھلے انویٹیشنز ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک طرف ایک لڑکی چل رہی ہے اور اس نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے کہ لباس پہنے ہوئے بھی وہ برہنہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ایک خاتون چل رہی ہے، اس کے ساتھ ایک اور لڑکی ہی چل رہی ہے اور اس نے عبایا پہنا ہوا ہے، مکمل کورڈ ہے، اور یقین کریں کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بس کوئی حوا کی بیٹی جا رہی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، ڈھانپا ہوا ہے۔ سیدھی سی بات ہے ناظرین کہ اس کو دیکھ کے اور اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں کس کے لیے عزت پیدا ہوگی؟ آپ کیا سمجھیں گے؟ ان میں سے دونوں میں عزت دار کون ہے؟ کون اللہ رب العزت کی حدود کو پامال نہیں کر رہی ہے، اور کون ہے جو آخرت کو بالکل بھلا بیٹھی ہے اور اس نے ایک راستہ چن لیا ہے؟ ناظرین، آپ اللہ رب العزت سے دولت نہ بھی مانگیں، خوراک نہ بھی مانگیں، کھانا یعنی نہ بھی مانگیں،
یہ ساری چیزیں اگر نہ بھی مانگے، وہ رب ہے، اس نے آپ کو دینا ہے، اس نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ میں نے ان کو بھوکے نہیں سلانا، ان کو دولت دینی ہے۔ آپ مسلمان ہوں نہ ہوں تب بھی وہ آپ کو دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے، ہندوؤں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، یہودیوں کو دیکھ لیں، کرسچنز کو دیکھ لیں، ہم سے اچھا کھاتے ہیں، ہم سے اچھا پیتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈز بھی ان کا اچھا ہے، لیکن دنیا کی حد میں ظاہر ہے کہ ان کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو انہوں نے چاہا، اور جتنی وہ محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو محنت کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ بات آئی مسلمانوں کی تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ امتحان آپ کا ہے۔ انہوں نے تو آپ راستہ چن لیا ہے، انہوں نے تو آخرت کو ٹھکرا دیا ہے، انہوں نے دنیا کو جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا ہے، تو معاملہ اب مسلمانوں کا ہے۔ تو ناظرین، بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کے لیے دنیا نہیں، مسلمانوں کے لیے آخرت ہے، اور صرف پناہ اسی کو ملتی ہے جو اللہ رب العزت سے پناہ مانگتا ہے۔ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جو اللہ رب العزت سے ہدایت مانگتا ہے۔ تو کیا جائے؟ بالکل ہدایت مانگی جائے تاکہ شیطانیت سے آپ محفوظ رہیں اور اللہ رب العزت کی پناہ میں رہیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں تو ایسے واقعات تو پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے، کیا واقعہ ہے۔ زلیخا جو کہ عمر میں بھی آپ سے بہت بڑی تھی، اور اس نے آپ کو جب ملے آپ تو بچے تھے، اور اس نے یہ سوچا تھا کہ ہم اس کو پالیں گے کہ یہ ہمارا بیٹا بن کے جیے۔ بات یہ ہوئی تھی، لیکن کون سا نفس تھا، کون سی کوئی شیطانی پاور تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی نے زلیخا کے دل میں، یعنی زلیخا کے نفس کو کیسا جو ہے وہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا، کیسا یہ اس کے دل میں خیال لایا کہ اس نے اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے کی ٹھان لی، برابر طور پر ٹھان لی اور پکا ارادہ کر لیا۔ ناظرین، جب زلیخا نے یہ وار کرنا چاہا حضرت یوسف علیہ السلام پہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ رب العزت سے پناہ مانگتے رہتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب 7 دروازے بھی آپ کے لیے کھل گئے اور آپ بھاگ آئے وہاں سے جہاں پر آپ کے لیے ایک انتظام کیا تھا زلیخا کی طرف سے کہ آپ کو مکمل گھیرے میں لے جا کے آپ کا جو ہے وہ آپ کے ساتھ نفسانی خواہش پوری کرنے کی اس نے خواہش جو ہے وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس نے پلاننگ بھی پوری کی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام اس جگہ سے بچے تو ایسا نہیں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچنے کے بعد اپنے آپ کو بڑا پسند کیا اور اپنے قصیدے پڑھے کہ جی میں بچ گیا اور میں یہ۔ سبحان اللہ، اللہ کا پیغمبر ہر چیز اللہ رب العزت سے منسوب کرتا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت سے منسوب کرتا ہے، اور اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتا، نہ وہ تکبر کرتا ہے نہ وہ اپنے آپ کو کریڈٹ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی، اگر آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں دیکھیں ناظرین، یہ آیت ایسے ہے، اس کے ہم 4 حصے کرتے ہیں۔ پہلے آیت سن لیجئے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پہلا جو اس کا حصہ ہے اس آیت کا، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، دیکھیے کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، سنیے کہ بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے، نفس تو برائی سکھاتا ہے، إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے، مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے، إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی آپ شیطان سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بہت مشکل ہے، شیطان آپ پہ حملہ کرتا ہے، لیکن جب آپ اللہ رب العزت سے آپ پناہ مانگتے ہو، اللہ رب العزت آپ کو اپنی پناہ میں لاتا ہے، اللہ آپ کو ہدایت نصیب کرتا ہے،
اور وہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ شیطانی عملوں سے اپنے آپ کو بچا لیتے ہو۔ ناظرین، 3 قسم کے نفس بتائے گئے ہیں اس آیت میں۔ ایک نفس الامارہ کی بات ہوئی ہے، اگر آپ غور کریں کیا ہے کہ ان النفس لامارہ، جی ان النفس لامارہ، یعنی یہ نفس الامارہ کی بات ہو رہی ہے۔ نفس الامارہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں ناظرین انسانی نفس کے جو مراحل اور جو نتائج کے لحاظ سے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اصطلاحات جو استعمال کی ہیں نفس کے بارے میں انسان کی، وہ 3 ہیں۔ جو سب سے پہلا مرحلہ انسان کا ہوتا ہے نفس کا، یہ بیسیکلی ایک قسم کا حیوانیت کا نفس ہوتا ہے، یعنی جہاں انسان حیوانی خواہشات جو ہے وہ پورا کرنے میں تکمیل کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا اور سب کچھ کر بیٹھتا ہے جو بھی نفس اس کو کرنے کو کہتا ہے، خواہ برائی کرنی ہے، فحاشت کرنی ہے، زنا کرنا ہے، چوری کرنی ہے، بدکاری کرنی ہے، نفس اس کو ابھارتا ہے، وہ کر بیٹھتا ہے، اور اس کا جو نفس ہے وہ نفس الامارہ کہتا ہے، یا آسان لفظوں میں نفس امارہ کہتا ہے۔ جبکہ ناظرین جو اس کا دوسرا مرحلہ ہے اس نفس کا، اس میں جو غلط خواہشات پر جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک بات آئی کہ یہ کام کرو، پھر آپ کا نفس کہتا ہے کہ نہیں یہ تو برائی ہے، یہ رب کریم کو پسند بھی نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، تو وہ نفس آپ کو برائی کرنے سے روک دیتا ہے۔ لیکن دل میں نفس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نفس لوامہ کہا گیا ناظرین، کیونکہ وہ برائیوں سے روکتا رہتا ہے اور آپ سے توبہ استغفار بھی کرواتا رہتا ہے اور آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ آپ کو اس کا عذاب بھی ہو سکتا ہے، تو عذاب ہوا تو کیا کرو گے۔ لیکن جو سب سے اچھا نفس ہے، جو ان سب سے بالا تر ہے، وہ نفس جو اللہ کے نبیوں ولیوں وغیرہ کو جو ہے وہ نصیب ہو جاتا ہے ناظرین، وہ نفس مطمئنہ کہا گیا ہے، کیونکہ نفس مطمئنہ کے جو مالک ہوتے ہیں وہ سخت ترین حالات، پریشانیوں یا کسی بھی مشکل پہ ہے، وہ آزمائشوں پہ ایسے کھڑے اترتے ہیں کہ ان کو صرف آخرت کا ہوتا ہے اور رب کریم کی ناراضگی کا ہوتا ہے کہ کہیں میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتے ہیں اور وہ یقین کیجئے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کے رکھتے ہیں۔ ناظرین مجھے یقین کریں کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میری عمر تقریباً 14-15 سال کی تھی تو ایک دفعہ میں جمعے کا خطبہ سن رہا تھا، تو مولانا صاحب کا بیان تھا کہ بڑی بڑی جو بیماریاں یعنی جو نفسانی بیماریاں ہیں جن میں انسان زنا بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، تو وہ اس نے بڑے سخت الفاظ وہ استعمال کرتا تھا اور میں سن رہا تھا زنا اور یہ شراب پینا، تو میں یقین کریں کہ ایسا اس کے الفاظ میں آیا کہ میں نے جمعے کی نماز کے وقت جب وقفہ آتا ہے نا، جب مولوی صاحب خطبے کے جمعے کے دوران تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں نے ایک اللہ سے دعا کر ڈالی۔ میں نے کہا اے میرے رب، میں جب بھی یا میرا نفس جب بھی ان دونوں چیزوں کی طرف جائے، شراب پینے یا زنا کرنے کی طرف، اے میرے مولا کریم تو مجھے بچانا، تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اس لیے کہ جو مولانا صاحب نے بتایا ہے انسان کا نفس تو اس طرف بھاگتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو اے میرے پروردگار اگر میں اس طرف جاؤں تو مجھے روک کے رکھنا، میں جس قدر کوشش کر لوں لیکن تو یہ میرے وعدہ نبھانا، میرے ساتھ وعدہ کر ہے میرے پروردگار کہ تو مجھے اس چیز سے بچائے گا، اور ہمیشہ یہ جو 2 بڑے گناہ ہیں یہ میری زندگی میں کبھی نامہ اعمال میں نہ آئے، کبھی بھی نہ آئے۔ میں نے اپنے رب سے یہ وعدہ لیا اور رب سے، اور یقین کریں کہ آج میں الحمدللہ 50 سال سے زیادہ کا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے کتنی بار، سینکڑوں بار مجھے ان دونوں وعدہ میرے رب نے جو ہے وہ مجھے بچایا اور اپنا وعدہ اس نے سچا کیا۔ انک لا تخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن آپ وعدہ تو کریں نا۔ جب آپ وعدہ کرتے ہیں رب کریم سے وہ وعدہ نبھاتا ہے، اور میرے ساتھ جب بہت سارے واقعات ہوئے، میں پردیس میں بھی رہا، یقین کریں مجھے پتہ چل گیا کہ میرا رب مجھے بچا رہا ہے، مجھے یقین کریں کہ مجھے اسی وقت کیا سے کیا ایسی حکمتیں، رب کی معجزات، کرامات، کیا کیا مجھے ایسے لگتا تھا کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا رہی ہے۔ سبحان اللہ، رب اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ اسی لیے آپ
اللہ رب العزت سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہا کریں، اللہ رب العزت ضرور آپ کو پناہ دے گا۔ اپنے نفس سے پناہ مانگا کریں، کیونکہ نفس کا جہاد سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے۔ جو نفس کا جہاد جیت جائے اصل وہی مسلمان اور وہ مومن بن جاتا ہے، کیونکہ نفسانی خواہشات میں صرف یہی چیزیں نہیں آتی، چوری چکاری دھوکہ فریب وغیرہ وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے، خالی زنا ہی نہیں آتی ہے، ہر چیز ہے۔ آپ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، نفس پہ غلبہ پا لیں، آپ مومن بن گئے، مبارک ہو انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔